الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح فيها زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم۔ اللہ تعالیٰ نور ہے آسمانوں کے اور زمین کے۔ اللہ کے نور کی مثال مثل ایک طاق کے ہے جس میں چراغ ہو، اور چراغ شیشے کی قندیل میں ہو، اور شیشہ مثل چمکتے ہوئے روشن ستارے کے ہو۔ وہ چراغ ایک بابرکت درخت زیتون کے تیل سے جلایا جاتا ہو، جو درخت نہ مشرقی ہے نہ مغربی، خود وہ تیل قریب ہے کہ آپ ہی روشنی دینے لگے، گو اسے مطلقاً آگ لگی ہی نہ ہو، نور پر نور ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف رہنمائی کرتے ہیں جسے چاہیں۔ لوگوں کے سمجھانے کو یہ مثالیں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے حال سے بخوبی واقف ہیں۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کے نور کی خوبصورت مثال۔ تفسیر ابن جریر طبری میں ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والے ہیں آسمان والوں کے اور زمین والوں کے، وہی ان دونوں میں سورج، چاند اور ستاروں کی تدبیر کرتے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا نور ہدایت ہے۔ ابن جریر رحمہ اللہ اسی قول کو اختیار کرتے ہیں۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نور کی مثال یعنی اللہ کا نور رکھنے والے مؤمن کی مثال، جس کے سینے میں ایمان و قرآن ہے۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ اولاً اپنے نور کا ذکر کیا، پھر مؤمن کی نورانیت کا کہ اللہ پر ایمان رکھنے والے کے نور کی مثال۔ بلکہ ابی رضی اللہ عنہ اس کو اس طرح پڑھتے تھے مثل نور من آمن به۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا اس طرح پڑھنا بھی مروی ہے کذالک نور من آمن باللہ۔ بعض کی قرات میں اللہ نورہ ہے، یعنی اللہ نے آسمان و زمین کو نورانی بنا دیا ہے۔ سدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ ہی کے نور سے آسمان و زمین روشن ہے۔ سیرت محمد ابن اسحاق میں ہے کہ جس دن اہل طائف نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ایذا پہنچائی تھی، رسول اللہ نے اپنی دعا میں فرمایا تھا اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات وصلح عليه امر الدنيا والآخرة ان يحل بي غضبك او ينزل بي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة الا بالله۔ یعنی اے اللہ، میں آپ کے چہرے کے اس نور کی پناہ میں آ رہا ہوں جو اندھیروں کو روشن کر دیتا ہے اور جس پر دنیا و آخرت کی صلاحیت موقوف ہے۔ صحیحین کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تب یہ فرماتے اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن، کہ اے اللہ، آپ ہی کے لیے سب تعریف سزاوار ہے، آپ آسمانوں اور زمین کے اور جو کچھ ان میں ہے سب کے نور ہیں۔ تفسیر ابن جریر طبری میں ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تمہارے رب کے ہاں رات اور دن نہیں، اللہ کے چہرے کے نور سے اللہ کے عرش کا نور ہے۔ نور ہی کی ضمیر کا مرجع بعض کے نزدیک تو لفظ اللہ ہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ہدایت جو مؤمن کے دل میں ہے اس کی مثال یہ ہے، اور بعض کے نزدیک مؤمن ہے جس پر سیاق کلام کی دلالت ہے، یعنی مؤمن کے دل کے نور کی مثال مثل طاق کے ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود کی آیت نمبر 17 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ ایک شخص ہے جو اپنے رب کی دلیل اور ساتھ ہی شاہد لیے ہوئے ہے، بس مؤمن کے دل کی صفائی کو بلور کے فانوس سے مشابہت دی، اور پھر قرآن اور شریعت سے جو مدد اسے ملتی رہتی ہے اس کی تشبیہ دی، زیتون کے اس تیل سے جو خود صاف شفاف، چمکیلا اور روشن ہے۔ پس طاق اور طاق میں چراغ، اور وہ بھی روشن چراغ۔ یہودیوں نے اعتراضاً کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا نور آسمانوں کے پار کیسے ہوتا ہے؟ تو مثال دے کر سمجھایا گیا کہ جیسے فانوس کے شیشے سے روشنی، بس فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نور ہے آسمانوں کے اور نور ہے زمین کے۔ مشکات کے معنی گھر کے طاق کے ہیں۔ یہ مثال اللہ تعالیٰ نے اپنی فرما برداری کی دی ہے اور اپنی طاعت کو نور فرمایا ہے۔ پھر اس کے اور بھی بہت سے نام ہیں۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لغت حبشہ میں اسے طاق کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں ایسا طاق جس میں کوئی اور سوراخ وغیرہ نہ ہو۔ فرماتے ہیں اسی میں قندیل رکھی جاتی ہے،
پہلا قول زیادہ قوی ہے، یعنی قندیل رکھنے کی جگہ۔ چنانچہ قرآن میں بھی ہے کہ اس میں چراغ ہے، پس مصباح سے مراد نور ہے، یعنی قرآن اور ایمان جو مسلمان کے دل میں ہوتا ہے۔ سدی رحمہ اللہ کہتے ہیں چراغ مراد ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا یہ روشنی جس میں بہت ہی جوت ہے، یہ صاف قندیل میں ہے۔ یہ مثال ہے مومن کے دل کی۔ پھر وہ قندیل ایسی ہے جیسے موتی جیسا چمکیلا روشن ستارہ۔ اس کی دوسری قراءت دریون بھی ہے، یا ماخوذ ہے در سے، جس کے معنی دفع کے ہیں۔ جب کوئی ستارہ ٹوٹتا ہے اس وقت وہ بہت روشن ہوتا ہے، اور جو ستارے غیر معروف ہیں انہیں بھی عرب دراری کہتے ہیں، مطلب چمکدار اور روشن ستارہ ہے جو خوب ظاہر ہو اور بڑا ہو۔ پھر اس چراغ میں تیل بھی مبارک درخت زیتون کا ہو۔ زیتونتین کا لفظ بدل ہے یا عطف بیان ہے۔ پھر وہ زیتون کا درخت بھی نہ مشرقی ہے کہ اول دن سے اس پر دھوپ آ جائے، اور نہ مغربی ہے کہ غروب سورج سے پہلے اس پر سے سایہ ہٹ جائے، بلکہ وسط جگہ میں ہے کہ صبح سے شام تک سورج کی صاف روشنی میں رہے۔ پس اس کا تیل بھی بہت صاف، چمکدار اور معتدل ہوتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ وہ درخت میدان میں ہے، کوئی درخت یا پہاڑ یا غار یا کوئی اور چیز اسے چھپائے ہوئے نہیں ہے، اس وجہ سے اس درخت کا تیل بہت صاف ہوتا ہے۔ اکرمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صبح سے شام تک کھلی ہوا اور صاف دھوپ اسے پہنچتی رہتی ہے، کیونکہ وہ کھلے میدان میں درمیان کی جگہ ہے، اسی وجہ سے اس کا تیل بہت پاک صاف اور روشن چمکدار ہوتا ہے، اور اسے نہ مشرقی کہہ سکتے ہیں نہ غربی۔ ایسا درخت بہت سرسبز اور کھلا ہوتا ہے۔ پس جیسے یہ درخت آفتوں سے بچا ہوا ہوتا ہے، اسی طرح مؤمن فتنوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر کسی فتنے کی آزمائش میں پڑتا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ثابت قدم رکھتے ہیں، پس اسے 4 صفتیں قدرت دے دیتی ہے: بات میں سچ، حکم میں عدل، بلا پر صبر، نعمت پر شکر۔ پھر وہ تمام اور انسانوں میں ایسا ہوتا ہے جیسے کوئی زندہ جو مردوں میں ہو۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ درخت دنیا میں زمین پر ہوتا تو ضرور تھا کہ مشرقی ہوتا یا مغربی، لیکن یہ تو نور الہی کی مثال ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ یہ مثال ہے نیک مرد کی جو نہ یہودی ہے نہ نصرانی۔ ان سب اقوال میں بہترین قول پہلا قول ہے کہ وہ درمیانہ زمین میں ہے کہ صبح سے شام تک بے روک ہوا اور دھوپ پہنچتی ہے، کیونکہ چوطرف سے کوئی آڑ نہیں، تو لا محالہ ایسے درخت کا تیل بہت زیادہ صاف ہوگا اور لطیف اور چمکدار ہوگا۔ اسی لیے فرمایا کہ خود وہ تیل اتنا لطیف ہے کہ گویا بغیر جلائے روشنی دے، نور پر نور ہے، یعنی ایمان کا نور، پھر اس پر نیک اعمال کا نور۔ خود زیتون کا تیل روشن، پھر وہ جل رہا ہے اور روشنی دے رہا ہے، پس اسے 5 نور حاصل ہو جاتے ہیں۔ اس کا کلام نور ہے، اس کا عمل نور ہے، اس کا آنا نور ہے، اس کا جانا نور ہے، اور اس کا آخری ٹھکانہ نور ہے، یعنی جنت۔ کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یہ مثال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ کی نبوت اس قدر ظاہر ہے کہ گو آپ زبانی نہ بھی فرمائیں تاہم لوگوں پر ظاہر ہو جائے، جیسے یہ زیتون کے بغیر روشن کیے روشن ہے۔ تو 2 نور یہاں جمع ہیں، ایک زیتون کا، ایک آگ کا، ان کے مجموعے سے روشنی حاصل ہوئی۔ اسی طرح نور قرآن، نور ایمان جمع ہو جاتے ہیں اور مومن کا دل روشن ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے پسند فرمائے اپنی ہدایت کی راہ لگا دیتے ہیں۔ چنانچہ مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو اندھیرے میں پیدا کیا، پھر اس دن ان پر اپنا نور ڈالا، جسے وہ نور پہنچا اس نے راہ پائی، اور جو محروم رہا وہ گمراہ ہوا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ قلم اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق چل کر خشک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مومن کے دل کی ہدایت کی مثال نور سے دے کر پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ مثالیں لوگوں کے سمجھنے کے لیے بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ کے علم میں بھی کوئی اس جیسا نہیں، وہ ہدایت و ضلالت کے ہر مستحق کو بخوبی جانتے ہیں۔ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب۔ ان گھروں میں جن کے ادب و احترام کا اور نام باری تعالی وہاں لیے جانے کا حکم الہی ہے،
وہاں صبح شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ایسے لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اور نماز کے قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی۔ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس دن بہت سے دل اور بہت سی آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی، اس ارادے سے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال کا بہترین بدلہ دیں، بلکہ اپنے فضل سے اور کچھ زیادتی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے شمار روزیاں دیتے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ آداب مسجد۔ مومن کے دل کی اور اس میں جو ہدایت و علم ہے اس کی مثال پہلی والی آیت میں اس روشن چراغ سے دی تھی جو شیشے کی ہانڈی میں ہو اور صاف زیتون کے روشن تیل سے جل رہا ہو، اس لیے یہاں اس کی جگہ بیان فرمائی کہ ہو بھی ان مکانات یعنی مسجدوں میں جو سب سے زیادہ بہترین اور اللہ تعالیٰ کی محبوب جگہیں ہیں، جہاں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے اور اللہ کی توحید بیان ہوتی ہے، جن کی نگہبانی کا اور جن کے پاک و صاف رکھنے کا اور بے ہدہ اقوال و افعال سے جن کے بچانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ فرماتے ہیں کہ ان ترفع کے معنی اس میں بے ہدگی نہ کرنے کے ہیں۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مراد اس سے یہی مسجدیں ہیں جن کے بنانے کا اور آبادی کا اور ادب کا اور پاکیزگی کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ کعب رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ تورات میں لکھا ہوا ہے، اللہ نے فرمایا کہ زمین میں میرے گھر مسجدیں ہیں، جو بھی باوضو میرے گھر پر میری ملاقات کے لیے آئے گا میں اس کی عزت کروں گا۔ ہر اس شخص پر جس سے ملنے کے لیے کوئی اس کے گھر آئے حق ہے کہ وہ اس کی تکریم کرے۔ یہ روایت تفسیر ابن ابی حاتم میں ہے۔ مسجدوں کے بنانے اور ان کا ادب و احترام کرنے، انہیں خوشبودار اور پاک و صاف رکھنے کے بارے میں بہت سی حدیثیں وارد ہوئی ہیں جو بحمدللہ میں نے ایک مستقل کتاب میں لکھی ہیں، یہاں بھی ان میں سے تھوڑی بہت وارد کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مدد کرے، اللہ ہی پر ہمارا بھروسہ اور توکل ہے۔ چنانچہ بخاری اور مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کی نیت سے مسجد بنائے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسی جیسا گھر جنت میں بناتے ہیں۔ سنن نبی داؤد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ محلوں میں مسجدیں بنائی جائیں اور پاک و صاف اور خوشبودار رکھی جائیں۔ صحیح بخاری میں ہے، عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ لوگوں کے لیے مسجدیں بناؤ جہاں انہیں جگہ ملے، لیکن سرخ یا زرد رنگ سے بچو تاکہ لوگ فتنے میں نہ پڑیں۔ سنن نبی داؤد میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا، مجھے مسجدوں کو بلند و بالا اور پختہ بنانے کا حکم نہیں دیا گیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما راوی حدیث فرماتے ہیں کہ تم یقیناً مسجدوں کو مزین، منقش اور رنگ دار کرو گے جیسے کہ یہود و نصارہ نے کیا۔ سنن نبی داؤد کی روایت میں ہے کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ لوگ مسجدوں کے بارے میں آپس میں ایک دوسرے پر فخر و غرور نہ کرنے لگیں۔ صحیح مسلم اور سنن ابن ماجہ میں ہے کہ ایک شخص مسجد میں اپنے اونٹ کو ڈھونڈتا ہوا آیا اور کہنے لگا، ہے کوئی جو مجھے میرے سرخ رنگ اونٹ کا پتہ دے؟ رسول اللہ نے یہ سن کر بد دعا کی کہ اللہ کرے تجھے نہ ملے۔ مسجدیں تو جس مطلب کے لیے بنائی گئی ہیں اسی کام کے لیے ہیں۔ سنن ترمذی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں میں بیوپار، تجارت، خرید و فروخت کرنے سے اور وہاں اشعار کے گائے جانے سے منع فرما دیا ہے۔ سنن ترمذی میں رسول اللہ کا فرمان ہے کہ جسے مسجد میں خرید و فروخت کرتے ہوئے دیکھو تو کہو اللہ تیری تجارت میں نفع نہ دے، اور جب کسی کو گمشدہ جانور مسجد میں تلاش کرتا ہوا پاؤ تو کہو کہ اللہ تعالیٰ کرے وہ تیری گمشدہ چیز تجھے نہ ملے۔ بعض علماء نے بلا ضرورت شدید مسجدوں کو گزرگاہ بنانا مکروہ کہا ہے۔ ایک اثر میں ہے کہ جو شخص بغیر نماز پڑھے مسجد سے گزر جائے فرشتے اس پر تعجب کرتے ہیں۔ ہتھیاروں اور تیروں سے جو منع فرمایا یہ اس لیے کہ مسلمان وہاں بکثرت جمع ہوتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ کسی کے لگ جائے۔ چنانچہ صحیح بخاری، مسلم وغیرہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ کوئی تیر یا نیزہ لے کر گزرے تو اسے چاہیے کہ اس کا پھل اپنے ہاتھ میں رکھے تاکہ کسی کو ایذا نہ پہنچے۔ کچا گوشت مسجد میں لانا اس لیے منع ہے کہ خوف ہے اس میں سے خون نہ ٹپکے، جیسے کہ حائضہ عورت کو بھی اسی وجہ سے مسجد میں آنے کی ممانعت کر دی گئی ہے۔ مسجد میں حد لگانا اور قصاص لینا اس لیے منع کیا گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو وہ شخص مسجد کو نجس کر دے۔ بازار مسجد میں بنانا اس لیے منع ہے کہ وہ خرید و فروخت کی جگہ ہے، اور مسجد میں یہ دونوں باتیں منع ہیں کیونکہ مسجدیں اللہ کی یاد اور نماز کی جگہ ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری، مسلم، سنن ابن ماجہ وغیرہ میں ہے۔
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی شخص سے فرمایا تھا جس نے مسجد کے کسی گوشے میں پیشاب کر دیا تھا کہ مسجدیں اس لیے نہیں بنی بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر اور نماز کی جگہ ہے، پھر اس کے پیشاب پر ایک بڑا ڈول پانی کا بہا دینے کا حکم دیا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ اپنے بچوں کو اپنی مسجدوں سے روکو، اس لیے کہ کھیل کود وہی ان کا کام ہے اور مسجد میں یہ مناسب نہیں۔ چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب کسی بچے کو مسجد میں کھیلتا ہوا دیکھ لیتے تو اسے کوڑے سے پیٹتے اور عشاء کی نماز کے بعد مسجد میں کسی کو نہ رہنے دیتے۔ دیوانوں کو بھی مسجدوں سے روکا گیا کیونکہ وہ بے عقل ہوتے ہیں اور لوگوں کے مذاق کا ذریعہ ہوتے ہیں، اور مسجد اس تماشے کے لائق نہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ ان کی نجاست وغیرہ کا خوف ہے کہ مبادہ کہیں پیشاب پاخانہ وغیرہ غیر ارادی طور پر اپنے پاگل پن کی وجہ سے نہ کر دیں۔ خرید و فروخت سے مسجدوں میں اس لیے روکا گیا کیونکہ وہ ذکر الہی سے مانع ہے، اللہ کی یاد سے روکنے والی چیز ہے۔ جھگڑے اور جھگڑوں کی چکوتیاں اس لیے منع کر دی گئیں کہ اس میں آوازیں بلند ہوتی ہیں، ایسے الفاظ بھی نکل جاتے ہیں جو آداب مسجد کے خلاف ہیں۔ اکثر علماء کا قول ہے کہ فیصلے مسجد میں نہ کیے جائیں، اسی لیے اس جملے کے بعد بلند آوازی سے منع فرمایا۔ سائب ابن یزید کندی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں کھڑا تھا کہ اچانک مجھ پر کسی نے کنکر پھینکا، میں نے دیکھا تو وہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ تھے۔ مجھ سے فرمانے لگے جاؤ ان دونوں شخصوں کو میرے پاس لاؤ۔ جب میں آپ کے پاس انہیں لایا تو آپ نے دریافت فرمایا تم کون ہو، یا پوچھا کہ تم کہاں کے ہو؟ انہوں نے کہا ہم طائف کے رہنے والے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تم یہاں کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا، تم مسجد نبوی میں اونچی اونچی آوازوں سے بول رہے ہو۔ یہ روایت صحیح بخاری کی ہے۔ ایک شخص کی اونچی آواز سن کر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا جانتا بھی ہے کہ تو کہاں ہے، اور مسجد کے دروازوں پر وضو کی اور پاکیزگی حاصل کرنے کی جگہ بنانے کا حکم دیا۔ مسجد نبوی کے قریب ہی کنویں تھے جن میں سے پانی کھینچ کر پیتے تھے اور وضو اور پاکیزگی حاصل کرتے تھے۔ جمعے کے دن اسے خوشبودار کرنے کا حکم ہوا کیونکہ اس دن لوگ بکثرت جمع ہوتے ہیں۔ چنانچہ ابو یعلا موصلی میں ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ہر جمعے کے دن مسجد نبوی کو مہکا دیا کرتے تھے۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جماعت کی نماز انسان کی اکیلی نماز پر جو گھر میں یا دکان پر پڑھی جائے 25 درجے زیادہ و ثواب رکھتی ہے۔ یہ اس لیے کہ جب وہ اچھی طرح وضو کر کے صرف نماز کے ارادے سے چلتا ہے تو ہر قدم کے اٹھانے پر اس کا ایک درجہ بڑھتا ہے اور ایک گناہ معاف ہوتا ہے، اور جب نماز پڑھ چکتا ہے پھر جب تک وہ اپنی نماز کی جگہ رہے فرشتے اس پر درود بھیجتے رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے اللہ اس پر اپنی رحمت نازل فرمائیے اور اس پر رحم کیجیے، اور جب تک جماعت کے انتظار میں رہے نماز کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ سنن نبی داؤد میں ہے کہ اندھیروں میں مسجد جانے والوں کو خوشخبری سنا دو کہ انہیں قیامت کے دن پورا پورا نور ملے گا۔ مراد اندھیرے میں پڑھی جانے والی نماز یعنی نماز عشاء اور نماز فجر ہے۔ یہ بھی مستحب ہے کہ مسجد میں جانے والا پہلے اپنا داہنا قدم رکھے اور یہ دعا پڑھے جو بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں آتے یہ کہتے اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، یعنی میں اللہ عظمت والے کی پناہ میں آتا ہوں اور اللہ کے بزرگ اور باعزت چہرے کی پناہ میں آتا ہوں اور اللہ کی ہمیشہ سے قائم و دائم سلطنت کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ سنن نبی داؤد میں ہے آپ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص یہ پڑھتا ہے یعنی مسجد میں داخل ہوتے وقت اس دعا کو تو شیطان کہتا ہے میرے شر سے یہ تمام دن کے لیے محفوظ ہو گیا۔ صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی مسجد میں جانا چاہے تو یہ دعا پڑھے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یعنی اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دیجئے، اور جب مسجد سے باہر جائے یہ کہے اللہم افتح لی ابواب فضلک، کہ اے اللہ میرے لیے اپنے فضل کے دروازوں کو کھول دیجئے۔ سنن ابن ماجہ وغیرہ میں ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی مسجد میں جائے تو اللہ تعالیٰ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجے، پھر اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھے، اور جب مسجد سے نکلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیج کر اللہم عصمنی من الشیطان الرجیم پڑھے، یعنی اے اللہ مجھے مردود شیطان سے اپنی پناہ میں رکھیے۔ سنن ترمذی وغیرہ میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آتے تو درود پڑھ کر اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک پڑھتے،
یعنی اے اللہ میرے لیے میرے گناہوں کو بخش دیجئے اور میرے لیے اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دیجئے۔ اور جب مسجد سے نکلتے تو درود کے بعد اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک پڑھتے، یعنی اے اللہ میرے لیے میرے گناہوں کو بخش دیجئے اور میرے لیے اپنے فضل کے دروازوں کو کھول دیجئے۔ الغرض یہ اور ان جیسی اور بہت سی حدیثیں اس آیت کے متعلق ہیں جو مسجد اور احکام مسجد کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 29 میں اللہ کا فرمان ہے جس کا ترجمہ ہے، تم ہر مسجد میں اپنا منہ سیدھا رکھو اور خلوص کے ساتھ صرف اللہ تعالیٰ کو پکارو۔ اور سورہ جن کی آیت نمبر 18 میں اللہ کا فرمان ہے جس کا ترجمہ ہے کہ مسجدیں اللہ تعالیٰ ہی کی ہیں، اللہ ہی کا نام ان میں لیا جائے، یعنی کتاب اللہ کی تلاوت کی جائے۔ صبح شام وہاں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ آصال جمع ہے اصیل کی، شام کے وقت کو اصیل کہتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جہاں کہیں قرآن میں تسبیح کا لفظ ہے وہاں مراد نماز ہے، پس یہاں مراد صبح کی اور عصر کی نماز ہے۔ پہلے یہی دو نمازیں فرض ہوئی تھیں، پس وہیں یاد دلائی گئیں۔ ایک قرات میں یسبحو ہے اور اس قرات پر آصال پر پورا وقف ہے، اور رجالون سے پھر دوسری بات شروع ہے، گویا کہ وہ مفسر ہے فاعل محذوف کے لیے۔ تو گویا کہا گیا کہ وہاں تسبیح کون کرتے ہیں؟ تو جواب دیا گیا کہ ایسے لوگ۔ اور یسبحو کی قرات رجالون فاعل ہے تو وقف فاعل کے بیان کے بعد چاہیے۔ رجالون کہنے میں اشارہ ہے ان کے بہترین مقاصد اور ان کی پاک نیتوں اور اعلیٰ کاموں کی طرف کہ یہ اللہ تعالیٰ کے گھروں کے آباد رکھنے والے ہیں، اللہ کی عبادت کی جگہیں ان سے زینت پاتی ہیں، توحید اور شکر گزاری کے کرنے والے یہ ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 23 میں فرمایا من المؤمنین رجال الآیہ، یعنی مؤمنوں میں سے ایسے بھی مرد ہیں کہ جنہوں نے جو عہد اللہ تعالیٰ سے کیے تھے وہ پورے کر دکھائے۔ ہاں عورتوں کے لیے تو مسجد کی نماز سے افضل گھر کی نماز ہے۔ چنانچہ سنن ابی داود میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کی نماز اپنے گھر میں بہتر ہے اس کے حجرے کی نماز سے، اور اس کے حجرے کی نماز سے اندر والے کمرے کی نماز افضل ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ کی بیوی صاحبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہا اللہ کے رسول میں آپ کے ساتھ نماز ادا کرنا بہت پسند کرتی ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا یہ مجھے بھی معلوم ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تمہاری اپنے گھر کی نماز انگنائی کی نماز سے اور حجرے کی نماز گھر کی نماز سے اور گھر کی کوٹری کی نماز حجرے کی نماز سے افضل ہے، اور محلے کی مسجد سے افضل گھر کی نماز ہے، اور محلے کی مسجد کی نماز میری مسجد یعنی مسجد نبوی کی نماز سے افضل ہے۔ یہ سن کر انہوں نے اپنے گھر کے بالکل انتہائی حصے میں ایک جگہ کو بطور مسجد کے مقرر کر لیا اور آخری گھڑی یعنی موت تک وہی نماز پڑھتی رہیں۔ یہ روایت صحیح ابن خزیمہ نیز صحیح ابن حبان وغیرہ میں بھی ہے۔ ہاں البتہ عورتوں کے لیے بھی مسجد میں مردوں کے ساتھ نماز پڑھنا جائز ضرور ہے، بشرط کہ مردوں پر اپنی زینت ظاہر نہ ہونے دیں اور نہ خوشبو لگا کر اپنے گھر سے نکلیں۔ چنانچہ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے نہ روکو۔ سنن نبی داؤد میں آپ نے فرمایا کہ عورتوں کے لیے ان کے گھر افضل ہیں، اور سنن نبی داؤد ہی کی ایک روایت میں یوں ہے کہ عورتیں خوشبو استعمال کر کے نہ نکلیں، نہ مسجدوں کو جانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے نماز پڑھیں اور نہ ہی کسی دوسرے کام کے لیے خوشبو لگا کر نکلیں۔ صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے فرمایا جب تم میں سے کوئی مسجد آنا چاہے تو خوشبو کو ہاتھ بھی نہ لگائے۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ مسلمان عورتیں صبح کی نماز میں آتی تھیں، پھر وہ اپنی چادروں میں لپٹی ہوئی چلی جاتی تھیں اور بوجہ رات کے قدرے اندھیرے کے وہ پہچانی نہیں جاتی تھیں۔ بخاری اور مسلم ہی میں ہے کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ عورتوں نے یہ جو نئی نئی باتیں نکالی ہیں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کو پا لیتے تو انہیں مسجدوں میں آنے سے روک دیتے، جیسا کہ بنی اسرائیل کی عورتیں روک دی گئیں۔ ایسے لوگ جنہیں خرید و فروخت یاد اللہ تعالیٰ سے نہیں روکتی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والو مال اولاد تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، اور سورہ جمعہ کی آیت نمبر 9 میں فرمایا جس کا ترجمہ ہے
کہ جمعے کی اذان سن کر اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف چل پڑو اور تجارت چھوڑ دو۔ مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کو دنیا اور متاع دنیا، آخرت اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہیں کر سکتی۔ انہیں آخر دنیا کی چیزوں کو فانی جانتے ہیں، یعنی ختم ہونے والی، اس لیے انہیں چھوڑ کر اس طرف توجہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو، اللہ کی محبت کو، اللہ کے احکام کو مقدم رکھتے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ تجارت پیشہ حضرات کو اذان سن کر اپنے کام کاج چھوڑ کر مسجد کی طرف جاتے ہوئے دیکھ کر یہی آیت تلاوت فرمائی اور فرمایا، یہ لوگ انہی میں سے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی یہی مروی ہے۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بیوپار تجارت کروں، اگرچہ اس میں مجھے ہر دن 300 اشرفیاں ملتی ہوں، لیکن میں نمازوں کے وقت ضرور سب چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ میرا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ تجارت کرنا حرام ہے، بلکہ ہم میں یہ وصف ہونا چاہیے جو اس آیت میں بیان ہوا ہے۔ سالم ابن عبداللہ رحمہ اللہ نماز کے لیے جا رہے تھے، دیکھا کہ مدینہ شریف کے سوداگر اپنی اپنی دکانوں پر کپڑے ڈھک کر نماز کے لیے گئے ہوئے ہیں اور کوئی بھی دکان پر موجود نہیں، تو یہی آیت پڑھی اور فرمایا، یہ انہی میں سے ہیں جن کی تعریف اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ اس بات کا سلف میں یہاں تک خیال تھا کہ ترازو اٹھائے تول رہے ہیں اور اذان کان میں پڑی تو ترازو رکھ دی اور مسجد کی طرف چل دیے۔ فرض نماز با جماعت مسجد میں ادا کرنے کا انہیں شوق تھا۔ وہ وقتوں کی، ارکان کی، آداب کی حفاظت کے ساتھ نمازوں کے پابند تھے۔ یہ اس لیے کہ دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف تھا، قیامت کا آنا برحق جانتے تھے، اس دن کی خوفناکی سے واقف تھے کہ سخت تر گھبراہٹ اور کامل پریشانی اور بے حد الجھن کی وجہ سے آنکھیں پھترا جائیں گی، دل اڑ جائیں گے، کلیجے دہل جائیں گے، جیسا کہ سورہ دہر کی آیت نمبر 8 تا 12 میں اللہ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ میرے نیک بندے میری محبت کی بنا پر مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور یتیموں اور قیدیوں کو بھی، اور کہہ دیتے ہیں کہ ہم تمہیں محض اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے کھلا رہے ہیں، ہمارا مقصد تم سے شکر یا طلب کرنے یا بدلہ لینے کا نہیں، ہمیں تو اپنے پروردگار سے اس دن کا ڈر ہے جب کہ لوگ مارے رنج و غم کے منہ بسورے ہوئے اور تیوریاں بدلے ہوئے ہوں گے۔ بس اللہ تعالیٰ انہیں اس دن کی مصیبتوں سے نجات دیں گے اور انہیں تر و تازگی، بشاشی، ہنسی خوشی اور راحت و آرام سے ملا دیں گے، اور ان کے صبر کے بدلے انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا فرمائیں گے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی نیکیاں مقبول ہیں، ان کی برائیاں معاف ہیں، ان کے ایک ایک عمل کا بہترین بدلہ مع زیادتی اور فضل باری تعالیٰ کے انہیں ضرور ملنا ہے، جیسا کہ اللہ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 40 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ بقدر ایک ذرے کے بھی ظلم نہیں کرتے، اور سورہ انعام کی آیت نمبر 160 میں ہے، جس کا ترجمہ ہے، نیکی 10 گنی کر دی جاتی ہے، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 245 میں اللہ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دے گا اسے اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر زیادہ سے زیادہ کر کے دیں گے، اور سورہ بقرہ ہی کی آیت نمبر 261 میں ہے، یضاعف لمن یشاء، کہ وہ اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں جس کے لیے چاہیں۔ یہاں فرمان ہے وہ جسے چاہے بے حساب دیتے ہیں۔ مستدرک حاکم میں ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مرتبہ دودھ لایا گیا، آپ نے اپنی مجلس کے ساتھیوں میں سے ہر ایک کو پلانا چاہا، مگر سب روزے سے تھے، اس لیے آپ ہی کے پاس پھر سے برتن آیا، آپ نے یہی آیت یخافون سے پڑھی اور اسے پی لیا۔ اسد السنہ امام اسد ابن موسیٰ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الزہد میں بسند صحیح ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی حدیث نقل فرمائی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، اثر نمبر ہے 78، قیامت کے دن جب اول آخر سب جمع ہوں گے، اللہ تعالیٰ ایک منادی کو حکم دیں گے جو بآواز بلند ندا کرے گا، جسے تمام اہل محشر سنیں گے کہ آج سب کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ بزرگ اور باعزت کون ہے۔ کہا جائے گا، کہاں ہے وہ جو ہر حال میں تعریف کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ کی؟ پس وہ اٹھیں گے، ان کی بابت جنت میں جانے کا انہیں حکم دیا جائے گا۔ پھر دوسری مرتبہ منادی اٹھے گا اور آواز لگائے گا، کہے گا، تمام اہل محشر آج کے دن جان لیں گے کہ کنہیں عزت اور شرف سے نوازا جاتا ہے۔ کہاں ہے وہ لوگ جن کے پہلو ان کے بستروں سے جدا رہا کرتے تھے، یعنی نماز تہجد کا وہ اہتمام کرنے والے تھے، پکارا کرتے تھے اپنے پروردگار کو ڈرتے ہوئے اللہ کے عذاب سے،
اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور جنت کی امید میں، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں دے رکھا تھا اس میں سے خرچ کرتے رہتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پس اس قسم کے لوگ اٹھیں گے، ان کی بابت حکم دیا جائے گا جنت کی طرف جانے کا۔ پھر تیسری مرتبہ ایک منادی ندا کرنے کے لیے اٹھے گا، پس وہ کہے گا تمام اہل محشر آج کے دن جان لیں گے کہ عزت اور کرم والے کون لوگ ہیں، کہاں ہیں وہ لوگ جنہیں ان کی تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور نماز کو قائم کرنے سے اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے نہیں روکتے تھے اور نہ غافل کرتے۔ وہ ایسے دن سے ڈرتے رہتے تھے جس میں دل اور آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گے۔ پس اس قسم کے لوگ اٹھیں گے، ان کی بابت بھی جنت میں انہیں جانے کا حکم دیا جائے گا۔ پھر جہنم سے ایک گردن برآمد ہوگی، یہاں تک کہ تمام حشر کے میدان میں اکٹھا مخلوقات کو دیکھ لے گی۔ اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جن سے دیکھتی ہوگی، اور ایک زبان ہوگی انتہائی فصیح۔ پس وہ کہے گی مجھے 3 لوگوں کی بابت بلا شبہ حکم دیا گیا ہے، ہر سرکش ضدی بادشاہ کے بارے میں۔ پس وہ اسے اس پرندے سے بھی جو زمین پر پڑے کسی دانے کو دیکھ لیتا ہے زیادہ اچھائی کے ساتھ اور زیادہ خوبی کے ساتھ دیکھنے والی ہوگی۔ پس وہ انہیں جکڑ لے گی اور پھر انہیں جہنم کے اندر کھینچ لے گی۔ پھر دوسری مرتبہ وہ گردن نکلے گی اور کہے گی بے شک مجھے ایسے لوگوں کی بابت حکم دیا گیا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیا کرتے تھے۔ پس وہ انہیں بھی اس پرندے سے بڑھ کر جو زمین پر پڑے کسی دانے کو دیکھ لیتا ہے زیادہ بہتر اور خوبی کے ساتھ دیکھ لے گی، انہیں بھی جکڑ لے گی اور انہیں بھی جہنم میں گھسیٹ لے گی۔ پھر تیسری مرتبہ وہ گردن نکلے گی اور کہے گی بے شک مجھے تصویر بنانے والوں کی بابت حکم دیا گیا ہے۔ پس وہ انہیں اس پرندے سے بھی بڑھ کر بخوبی اور اچھائی کے ساتھ دیکھ لے گی جو زمین پر پڑے کسی دانے کو دیکھ لیتا ہے۔ چنانچہ وہ گردن ان تصویر بنانے والوں کو بھی جہنم میں گھسیٹ لے گی اور جہنم میں چلے جائیں گے۔ پھر تمام مردوں اور عورتوں کے ہاتھوں میں نامہ اعمال دے دیے جائیں گے۔ والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور۔ اور کافروں کے اعمال کی مثال اس چمکتی ہوئی ریت کے ہے جو چٹیل میدان میں ہو، جسے پیاسا شخص دور سے پانی سمجھتا ہے، لیکن جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں پاتا، ہاں اللہ کو اپنے پاس پاتا ہے جو اس کا حساب پورا چکا دیتے ہیں۔ اللہ بہت جلد حساب کر دینے والے ہیں۔ یا مثل اس اندھیریوں کے ہے جو نہایت گہرے سمندر کی تہ میں ہو، جسے اوپر تلے کی موجوں نے ڈھانپ رکھا ہے، پھر اوپر سے بادل چھائے ہوئے ہوں۔ الغرض اندھیریاں ہیں جو اوپر تلے پے در پے ہیں، جب اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی غالباً نہ دیکھ سکے۔ اور بات تو یہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ ہی نور نہ دیں اس کے پاس کوئی روشنی نہیں ہوتی۔ سامعین، بن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ کافر و مشرک کے نیک اعمال کی مثال۔ ان آیتوں میں یہ 2 مثالیں ہیں اور 2 قسم کے کافروں کی ہیں۔ جیسے سورہ بقرہ کے شروع میں 2 مثالیں 2 قسم کے منافقوں کی بیان ہوئی ہیں، ایک آگ کی ایک پانی کی، اور جیسے کہ سورہ رعد میں ہدایت و علم کی جو انسان کے دل میں جگہ پکڑ جائے، ایسی ہی 2 مثالیں آگ اور پانی کی بیان ہوئی ہیں۔ دونوں صورتوں میں ان آیتوں کی تفسیر کامل گزر چکی ہے، فالحمدللہ۔ یہاں پہلی مثال تو ان کافروں کی ہے جو کفر کی طرف دوسروں کو بھی بلاتے ہیں اور اپنے تئیں ہدایت پر سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ محض بے راہ ہیں۔ ان کی تو ایسی مثال ہے جیسے کسی پیاسے کو جنگل میں دور سے ریت کا چمکتا ہوا تودا دکھائی دیتا ہے اور وہ اسے پانی کا موج دریا سمجھ بیٹھتا ہے۔ قیعہ جمع ہے قاعن کی، جیسے جار کی جمع ہے جیرہ اور قا واحد بھی ہوتا ہے اور جمع قیعان ہوتی ہے، جیسے جار کی جمع جیران ہے، معنی اس کے چٹیل وسیع پھیلے ہوئے میدان کے ہیں۔ ایسے ہی میدانوں میں سراب نظر آیا کرتے ہیں۔ دوپہر کے وقت بالکل یہی معلوم ہوتا ہے کہ پانی کا وسیع دریا لہریں لے رہا ہے،
جنگل میں جو پیاسا ہو پانی کی تلاش میں اس کی باچھیں کھل جاتی ہیں اور اسے پانی سمجھ کر جان توڑ کوشش کر کے وہاں تک پہنچتا ہے، لیکن حیرت و حسرت سے اپنا منہ پیٹ لیتا ہے جب دیکھتا ہے کہ وہاں پانی کا قطرہ چھوڑ نام و نشان بھی نہیں۔ اسی طرح یہ کفار ہیں کہ اپنے دل میں سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ اعمال کیے ہیں، بہت سی بھلائیاں جمع کر لی ہیں، لیکن قیامت کے دن دیکھیں گے کہ ایک نیکی بھی ان کے پاس نہیں، یا تو ان کی بدنیتی سے وہ غارت ہو چکی ہے یا مطابق شرع نہ ہونے سے وہ برباد ہو گئی ہے۔ غرض ان کے یہاں پہنچنے سے پہلے ان کے کام جہنم رسید ہو چکے ہیں، یہاں یہ بالکل خالی ہاتھ رہ گئے ہیں۔ حساب کتاب کے موقع پر اللہ تعالیٰ خود موجود ہے اور وہ ایک ایک عمل کا حساب لے رہے ہیں، اور کوئی عمل ان کا قابل ثواب نہیں نکلتا۔ چنانچہ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ یہودیوں سے قیامت کے دن سوال ہوگا کہ تم دنیا میں کس کی عبادت کرتے رہے؟ وہ جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کے بیٹے عزیر علیہ السلام کی۔ کہا جائے گا کہ جھوٹے ہو، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، اچھا بتلاؤ اب کیا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے اے اللہ، ہم بہت پیاسے ہو رہے ہیں، ہمیں پانی پلوایا جائے۔ تو ان سے کہا جائے گا کہ دیکھو وہ کیا نظر آ رہا ہے، تم وہاں کیوں نہیں جاتے؟ اب انہیں دور سے جہنم ایسی نظر آئے گی جیسے دنیا میں ریت میں نظر آنے والا سراب ہوتا ہے جس پر جاری پانی کا دھوکہ ہوتا ہے۔ یہ وہاں جائیں گے اور دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے۔ یہ مثال تو تھی جہل مرکب والوں کی، اب جہل بسیط والوں کی مثال سنیے، جو کورے مقلد تھے، اپنی گروہ کی عقل مطلق نہیں رکھتے تھے، اگلی مثال والے ائمہ کفر کی کوری تقلید کرتے تھے اور آنکھیں بند کیے ان کی آواز پر لگے ہوئے تھے کہ ان کی مثال گہرے سمندر کی تہ کی اندھیریوں جیسی ہے جسے اوپر سے تہ بتہ موجوں نے ڈھانپ رکھا ہو اور پھر اوپر سے ابر ڈھانکے ہوئے ہوں، یعنی اندھیریوں پر اندھیریاں ہوں، یہاں تک کہ ہاتھ کو ہاتھ بھی سجائی نہ دیتا ہو۔ یہاں حال ان سفلے جاہل کافروں کا ہے کہ نرے مقلد ہیں، یہاں تک کہ جس کی تقلید کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اسے بھی صحیح طور پر نہیں پہچانتے، اس کا بھی حق یا ناحق پر ہونا انہیں معلوم نہیں۔ کوئی ہے جس کے پیچھے ہو لیے ہے لیکن نہیں معلوم کہ وہ انہیں کہاں لے جا رہا ہے۔ چنانچہ مثالاً کہا جاتا ہے کہ کسی جاہل سے پوچھا گیا کہاں جا رہا ہے، اس نے کہا ان کے ساتھ جا رہا ہوں۔ پوچھنے والے نے پھر دریافت کیا کہ یہ کہاں جا رہے ہیں، اس نے کہا مجھے تو معلوم نہیں۔ بس جیسے اس سمندر پر موجیں اٹھ رہی ہیں اسی طرح کافر کے دل پر، اس کے کانوں پر، اس کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، جیسے اللہ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 7 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر لگا دی ہے۔ اور سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 23 میں اللہ نے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ الآیہ، یعنی اے نبی کہ آپ نے انہیں دیکھا جنہوں نے خواہش پرستی شروع کر رکھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں علم پر بہکا دیا ہے اور ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف ہدایت نہ کرے وہ نورانیت سے خالی رہ جاتا ہے، جہالت میں مبتلا رہ کر ہلاکت میں پڑ جاتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 186 میں فرمایا من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، یعنی جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کریں اس کے لیے کوئی ہادی نہیں ہوتا۔ یہ فرمان بمقابلہ اس کے ہے جو مومنوں کی مثال کے بیان میں فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نور کی ہدایت کرتے ہیں جسے چاہیں۔ اللہ تعالیٰ عظیم و کریم سے ہماری دعا ہے کہ وہ ہمارے دلوں میں نور پیدا کر دیں اور ہمارے دائیں بائیں بھی نور عطا فرمائے اور ہمارے نور کو بڑھا دے اور اسے بہت بڑا اور زیادہ کرے، آمین۔ ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير۔ اے نبی کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آسمان و زمین کی کل مخلوق اور پر پھیلائے اڑنے والے کل پرند اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں مشغول ہیں، ہر ایک کی نماز اور تسبیح اللہ کو معلوم ہے، لوگ جو کچھ کریں اس سے اللہ تعالیٰ بخوبی واقف ہے، زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، کل کے کل انسان اور جنات اور فرشتے اور حیوان، یہاں تک کہ جمادات بھی اللہ کی تسبیح کے بیان میں مشغول ہیں۔ اور مقام پر ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 44 میں فرمایا
کہ ساتوں آسمان اور سب زمینیں اور ان میں جو ہیں سب اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی کے بیان میں مشغول ہیں۔ اپنے پروں سے اڑنے والے پرند بھی اپنے رب کی عبادت اور پاکیزگی کے بیان میں ہیں۔ ان سب کو جو جو تسبیح لائق تھی اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھا دی ہے۔ سب کو اپنی عبادت کے مختلف جداگانہ طریقے سکھا دیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پر کوئی کام مخفی اور پوشیدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا پورا علم ہے۔ حاکم، متصرف، مالک، مختار، ہر چیز کے معبود برحق، آسمان و زمین کے بادشاہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ کے حکموں کو کوئی ٹالنے والا نہیں۔ قیامت کے دن سب کو اللہ ہی کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ وہ جو چاہیں گے اپنی مخلوقات میں حکم فرمائیں گے، برے لوگ بد بدلے پائیں گے، نیک نیکیوں کا پھل حاصل کریں گے۔ خالق مالک اللہ ہی ہے، دنیا اور آخرت کے حاکم وہی ہے، اور اللہ ہی کی ذات لائق حمد و ثنا ہے۔ ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ اے نبی، کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کو چلاتے ہیں، پھر انہیں ملاتے ہیں، پھر انہیں تہ بتہ کر دیتے ہیں، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان میں سے میہ یعنی بارش برستی ہے۔ وہی اللہ تو ہے جو آسمان کی جانب سے اولوں کے پہاڑوں میں سے اولے برساتے ہیں، پھر جنہیں چاہے ان کے پاس انہیں برسائے اور جن سے چاہے ان سے انہیں ہٹا دے۔ بادل ہی سے نکلنے والی بجلی کی چمک ایسی ہوتی ہے کہ گویا اب آنکھوں کی روشنی لے چلی۔ اللہ تعالیٰ ہی دن اور رات کو رد و بدل کرتے رہتے ہیں۔ آنکھوں والوں کے لیے تو اس میں یقیناً بڑی بڑی عبرتیں ہیں۔ تمام کے تمام چلنے پھرنے والے جانداروں کو اللہ تعالیٰ ہی نے پانی سے پیدا کیا ہے۔ ان میں سے بعض تو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، بعض 2 پاؤں پر چلتے ہیں، بعض 4 پاؤں پر چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ اور بلا شک و شبہ ہم نے روشن اور واضح آیتیں اتار دی ہیں، اللہ تعالیٰ جسے چاہیں سیدھی راہ دکھا دیتے ہیں۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں۔ پتلے دھوئیں جیسے بادل اول تو قدرت باری تعالیٰ سے اٹھتے ہیں، پھر مل جل کر وہ جسیم ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر جم جاتے ہیں، پھر ان میں سے بارش برستی ہے، ہوائیں چلتی ہیں، زمین کو قابل بناتی ہیں، پھر ابر کو اٹھاتی ہیں، پھر انہیں ملاتی ہیں، پھر وہ پانی سے بھر جاتے ہیں، پھر برس پڑتے ہیں۔ پھر آسمان سے اولوں کے برسانے کا ذکر ہے۔ اس جملے میں پہلا من ابتدائے غایت کا ہے، دوسرا تبعید کا، تیسرا بیان جنس کا۔ یہ اس تفسیر کی بنا پر ہے کہ آیت کے معنی یہ کیے جائیں کہ اولوں کے پہاڑ آسمان پر ہیں، اور جن کے نزدیک یہاں پہاڑ کا لفظ ابر کے لیے ہی بطور کنایہ ہے، ان کے نزدیک من ثانیہ بھی ابتدائے غایت کے لیے ہے، لیکن وہ پہلے سے بدل ہے، واللہ اعلم۔ اس کے بعد کے جملے کا یہ مطلب ہے کہ بارش اور اولے جہاں اللہ تعالیٰ برسانا چاہے وہاں اللہ کی رحمت سے برستے ہیں، اور جہاں نہ چاہے نہیں جاتے۔ یا یہ مطلب ہے کہ اولوں سے جن کی چاہے کھیتیاں اور باغات خراب کر دیتے ہیں، اور جن پر مہربانی فرمائے انہیں بچا لیتے ہیں۔ پھر بجلی کی چمک کی قوت بیان ہو رہی ہے کہ قریب ہے وہ آنکھوں کی روشنی کھو دے۔ دن رات کا تصرف بھی اللہ ہی کے قبضے میں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں دن کو چھوٹا اور رات بڑی کر دیتے ہیں، اور جب چاہتے ہیں رات چھوٹی کر کے دن کو بڑا کر دیتے ہیں۔ یہ تمام نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی کامل قدرت کو ظاہر کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو آشکارا کرتی ہیں۔ جیسے فرمان ہے کہ آسمان و زمین کی پیدائش رات دن کے اختلاف میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔
مختلف جانداروں کی تخلیق کا تذکرہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی کامل قدرت اور زبردست سلطنت کا بیان فرماتے ہیں کہ اللہ نے ایک ہی پانی سے طرح طرح کی مخلوق پیدا کر دی ہے۔ سانپ وغیرہ کو دیکھو جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، انسان اور پرند کو دیکھو ان کے 2 پاؤں ہوتے ہیں جن پر وہ چلتے ہیں، حیوانوں اور چوپایوں کو دیکھو کہ وہ 4 پاؤں پر چلتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ بڑے قادر ہیں، جو چاہتے ہیں ہو جاتا ہے، جو نہیں چاہتے ہرگز نہیں ہو سکتا۔ وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ یہ حکمت برے احکام، یہ روشن مثالیں اس قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ہی نے بیان فرمائی ہیں۔ عقل مندوں کو ان کے سمجھنے کی توفیق دی ہے۔ رب تعالیٰ جسے چاہیں اپنی سیدھی راہ پر لگائے۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور فرما بردار ہوئے، پھر ان میں سے ایک فرقہ اس کے بعد بھی پھر جاتا ہے، یہ ایمان والے ہیں ہی نہیں۔ جب یہ اس بات کی طرف بلائے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جھگڑے چکا دے، تو بھی ان کی ایک جماعت منہ موڑنے والی بن جاتی ہے۔ ہاں اگر انہی کو حق پہنچتا ہو تو مطیع فرما بردار ہو کر اس کی طرف چلے آتے ہیں۔ کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے یا یہ شک و شبہ میں پڑے ہوئے ہیں، یا انہیں اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حق تلفی نہ کر دیں؟ بات تو یہ ہے کہ لوگ خود ہی بڑے بے انصاف ہیں۔ ایمان والوں کا قول تو یہ ہے کہ جب انہیں اس لیے بلایا جاتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان میں فیصلہ کر دیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور مان لیا۔ یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کریں، خوف الہی رکھیں اور اللہ کے عذابوں سے ڈرتے رہیں، وہی نجات پانے والے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ کامیاب اور ناکام لوگ۔ منافقوں کا حال بیان ہو رہا ہے کہ زبان سے تو ایمان و اطاعت کا اقرار کرتے ہیں، لیکن دل سے اس کے خلاف ہیں۔ عمل کچھ ہے، قول کچھ ہے، اس لیے کہ دراصل ایماندار نہیں۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص بادشاہ کے سامنے بلوایا جائے اور وہ نہ جائے وہ ظالم ہے اور ناحق پر ہے۔ جب انہیں ہدایت کی طرف بلایا جاتا ہے، قرآن و حدیث کے ماننے کو کہا جاتا ہے، تو یہ منہ پھیر لیتے ہیں اور تکبر کرنے لگے ہیں۔ جیسے سورہ نساء کی آیت نمبر 60 تا 61 الم تر الی الذین یزعمون سے صدوداً تک کی آیتوں میں بیان گزر چکا ہے۔ ہاں اگر انہیں شرعی فیصلے میں اپنا نفع نظر آتا ہے تو لمبے لمبے کلمے پڑھتے ہوئے، گردن ہلاتے ہوئے ہنسی خوشی چلے آئیں گے، اور جب معلوم ہو جائے کہ شرعی فیصلہ ان کی طبعی خواہش کے خلاف ہے، تو دنیاوی مفاد کے مخالف ہے، تو مڑ کر حق کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں۔ بس ایسے لوگ پختہ کافر ہیں، اس لیے کہ 3 حال سے خالی نہیں۔ یا تو یہ کہ ان کے دلوں میں ہی بے ایمانی گہر کر گئی ہے، یا انہیں دین اللہ تعالیٰ کی حقانیت میں شکوک ہیں، یا خوف ہے کہ کہیں اللہ رسول ان کا حق نہ مان لیں، ان پر ظلم و ستم نہ کر لیں۔ اور یہ تینوں صورتیں کفر کی ہیں۔ اللہ ان میں سے ہر ایک کو جانتے ہیں، جو جیسا باطن میں ہے اس کے پاس وہ ظاہر ہے۔ دراصل یہی لوگ فاجر ہیں، ظالم ہیں۔ اللہ اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پاک ہیں۔ پھر آگے سچے مومنوں کی شان بیان ہوتی ہے کہ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی تیسری چیز کو داخل دین نہیں سمجھتے۔ وہ تو قرآن و حدیث سنتے ہی، اس کی طرف کی ندا کان میں پڑتے ہی صاف کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے سنا اور مانا۔ یہ کامیاب، بامراد اور نجات یافتہ لوگ ہیں۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ جو بدری صحابی ہیں، انصاری ہیں، انصاریوں کے ایک سردار ہیں، انہوں نے اپنے بھتیجے جنادہ ابن ابی امیہ رضی اللہ عنہ سے بوقت انتقال فرمایا کہ آؤ مجھ سے سن لو کہ تمہارے ذمے کیا ہے۔
سننا اور ماننا، سختی میں بھی آسانی میں بھی، خوشی میں بھی ناخوشی میں بھی، اس وقت بھی جب کہ تمہارا حق دوسرے کو دیا جا رہا ہو۔ اپنی زبان کو عدل اور سچائی کے ساتھ سیدھی رکھ، کام کے اہل لوگوں سے کام کو نہ چھین۔ ہاں، اگر کسی کھلی نافرمانی کو حکم دے تو نہ ماننا۔ کتاب اللہ کے خلاف کوئی بھی کہے ہرگز نہ ماننا۔ کتاب اللہ کی پیروی میں لگے رہنا۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام بغیر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے نہیں، اور بہتری جو کچھ ہے وہ جماعت میں اور اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور خلیفۃ المسلمین یعنی مسلمانوں کے حکمراں کی اور عام مسلمانوں کی خیر خواہی میں ہے۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام کا مضبوط کڑا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی ہے، نماز کی پابندی، زکوٰۃ کی ادائیگی اور مسلمانوں کے بادشاہ کی اطاعت ہے۔ جو احادیث و آثار کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بارے میں اور مسلمان بادشاہوں کی ماننے کے بارے میں مروی ہیں، وہ اس قدر کثرت سے ہیں کہ سب یہاں کسی طرح بیان ہو ہی نہیں سکتے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار بن جائے، جو حکم ملے بجا لائے، جن چیزوں سے روک دیں رک جائے، جو گناہ ہو جائے اس سے خوف کھاتا رہے، آئندہ کے لیے اس سے بچتا رہے، ایسے لوگ تمام بھلائیوں کو سمیٹنے والے اور تمام برائیوں سے بچ جانے والے ہیں، دنیا اور آخرت میں وہ نجات یافتہ ہیں۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لَّا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اور یہ منافق بڑی پختگی کے ساتھ اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ آپ کا اے نبی حکم ہوتے ہی یہ نکل کھڑے ہوں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ بس قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری اطاعت کی حقیقت معلوم ہے، جو کچھ تم کہہ رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہیں۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم مانو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ پھر بھی اگر تم نے روگردانی کی تو رسول کے ذمے تو صرف وہی ہے جو ان پر لازم کر دیا گیا ہے، اور تم پر اس کی جواب دہی ہے جو تم پر رکھا گیا ہے۔ ہدایت تو تمہیں اسی وقت ملے گی جب رسول کی ماتحتی کرو۔ سنو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تو صرف صاف طور پر پہنچا دینا ہے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ زبان مؤمن اور دل کافر۔ اہل نفاق یعنی منافقوں کا حال بیان ہو رہا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنی ایمانداری اور خیر خواہی جتاتے ہوئے قسمیں کھا کھا کر یقین دلاتے تھے کہ ہم جہاد کے لیے تیار بیٹھے ہیں، بلکہ بے قرار ہیں، رسول اللہ کے حکم کی دیر ہے، فرمان ہوتے ہی گھر بار بال بچے چھوڑ کر میدان جنگ میں پہنچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے اے نبی کہہ دیجئے کہ قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری اطاعت کی حقیقت تو روشن ہے، زبانی ڈھینگے بہت ہیں، عملی حصہ بالکل صفر ہے، کچھ بھی نہیں۔ تمہاری قسموں کی حقیقت بھی معلوم ہے، دل میں کچھ ہے، زبان پر کچھ ہے۔ جتنی زبان مؤمن ہے اتنا ہی دل کافر ہے۔ یہ قسمیں صرف مسلمانوں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے ہیں۔ ان قسموں کو تو یہ لوگ ڈھال بنائے ہوئے ہیں، تم سے ہی نہیں بلکہ کافروں کے سامنے بھی ان کی موافقت کی اور ان کی امداد کی قسمیں کھاتے ہیں، لیکن ہیں اتنے بزدل کہ ان کا ساتھ بھی خاک نہیں دے سکتے۔ اس جملے کے ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ تمہیں تو اے مسلمانوں معقول اور پسندیدہ اطاعت کا شیوا چاہیے، نہ کہ قسمیں کھانے اور ڈھینگے مارنے کا۔ تمہارے سامنے مسلمان موجود ہیں، دیکھو، نہ وہ قسمیں کھاتے ہیں نہ بڑھ بڑھ کر باتیں بناتے ہیں، ہاں کام کے وقت سب سے آگے نکل آتے ہیں اور فعلی یعنی کام کا حصہ بڑھ چڑھ کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر کسی کا کوئی عمل چھپا ہوا نہیں، وہ اپنے بندوں کے ایک ایک عمل سے پوری طرح باخبر ہے۔ ہر عاصی اور مطیع یعنی فرمانبردار اور نافرمان اللہ پر ظاہر ہیں، ہر ایک کے باطن پر بھی اللہ کی نگاہیں ہیں، ویسی ہی ہیں جیسی ظاہر پر، گو تم ظاہر کچھ کرو لیکن وہ باطن پر بھی آگاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی قرآن کی اور حدیث کی اتباع کرو۔ اگر تم اس سے منہ موڑ لو، اسے چھوڑ دو، تو تمہارے اس گناہ کا وبال میرے نبی پر تو نہیں، ان کے ذمے تو صرف پیغام الہی کا پہنچانا اور ادائے امانت کر دینا ہے، تم پر وہ ہے جس کے ذمہ دار تم ہو، یعنی قبول کرنا، عمل کرنا وغیرہ۔ ہدایت صرف اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، اس لیے کہ صراط مستقیم کے داعی وہی تو ہیں۔
جو صراط مستقیم اس اللہ تعالیٰ تک پہنچاتی ہے جس کا راج پاٹ تمام زمین و آسمان پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے صرف پہنچا دینا ہی ہے، حساب سب کا ہمارے ذمے ہے، جیسے سورہ غاشیہ کی آیت نمبر 21 میں فرمایا فذکر انما انت مذکر، یعنی اے نبی آپ نصیحت و واعظ کیجئے، آپ ان پر کچھ وکیل یا داروغہ تو نہیں۔ وہب ابن منبہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شعیہ علیہ السلام کی طرف وحی الہی آئی کہ آپ اے شعیہ بنی اسرائیل کے مجمع میں کھڑے ہو جائیں، میں آپ کی زبان سے جو چاہوں گا نکلواؤں گا۔ چنانچہ آپ کھڑے ہوئے تو آپ کی زبان سے بحکم باری تعالیٰ یہ خطبہ بیان ہوا، اے آسمان سن، اے زمین جنگلوں کو آباد کر دیں، ویرانے کو بسا دیں، صحراؤں کو سرسبز بنا دیں، فقیروں کو بے نیاز کر دیں، چرواہوں کو سلطان بنا دیں، ان پڑھوں میں سے ایک امی کو نبی بنا کر بھیجیں جو نہ بدگو ہو نہ بد اخلاق ہو، نازاروں میں شور و غل کرنے والا ہو، اتنا مسکین صفت اور متواضع ہو کہ اس کے دامن کی ہوا سے وہ چراغ بھی نہ بجھے جس کے پاس سے وہ گزر رہا ہو، اگر وہ سوکھے بانسوں پر پیر رکھ کر چلے تو بھی چرچراہٹ کسی کے کان میں نہ پہنچے، میں اسے بشیر و نذیر بنا کر بھیجوں گا، وہ زبان کا پاک ہوگا، اندھی آنکھیں اس کی وجہ سے روشن ہو جائیں گی، بہرے کان اس کے باعث سننے لگیں گے، غلاف والے دل اس کی برکت سے کھل جائیں گے، ہر بھلے کام سے میں اسے سنواروں گا، ہر خلق کریم سے میں اسے سرفراز فرماؤں گا، سکینت اس کا لباس ہوگی، نیکی اس کا وطیرہ ہوگی، تقوی اس کا ضمیر ہوگا، حکمت اس کی باتیں ہوں گی، صدق و وفا اس کی طبیعت ہوگی، عفو و درگزر کرنا اور عمدگی و بھلائی چاہنا اس کی خصلت ہوگی، حق اس کی شریعت ہوگی، عدل اس کی سیرت ہوگی، ہدایت اس کی امام ہوگی، اسلام اس کی ملت ہوگی، احمد اس کا نام ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ گمراہی کے بعد اس کے ذریعے سے میں ہدایت پھیلا دوں گا، جہالت کے بعد علم چمک اٹھے گا، پستی کے بعد اس کی وجہ سے ترقی ہوگی، انجان پنا اس کی ذات سے پہچاننے سے بدل جائے گا، کمی زیادتی سے بدل جائے گی، فقیری کو اس کے ذریعے میں امیری سے بدل دوں گا، اس کی ذات سے جدا جدا لوگوں کو میں ملا دوں گا، فرقت کے بعد الفت ہوگی، پھوٹ کے بعد اکانگت ہوگی، اختلاف کے بعد اتفاق ہوگا، مختلف دل جدا گانا خواہشیں ایک ہو جائیں گی، بے شمار اللہ تعالیٰ کے بندے ہلاکت سے بچ جائیں گے، اس کی امت کو میں تمام امتوں سے بہتر کر دوں گا جو لوگوں کے نفع کے لیے ہوگی، بھلائیوں کا حکم کرنے والی، برائیوں سے روکنے والی ہوگی، موحد مؤمن مخلص ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے جتنے رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ لائے ہیں یہ سب کو مانیں گے، کسی کے انکاری نہ ہوں گے۔ مراد ان تمام صفات سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی خصوصیات اور آپ کی امت ہے، جس کی وحی اللہ تعالیٰ نے بقول وہب ابن منبہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے شعیع علیہ السلام کی طرف کی ہے۔ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال کیے ہیں، اللہ تعالیٰ وعدہ فرما چکے ہیں کہ انہیں ضرور ملک کا حاکم بنائیں گے، جیسے کہ ان لوگوں کو حاکم بنایا تھا جو ان سے پہلے تھے، اور یقیناً ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوطی کے ساتھ محکم کر کے جمع دیں گے جسے ان کے لیے وہ پسند فرما چکے ہیں، اور ان کے اس خوف و خطر کو وہ امن و امان سے بدل دیں گے کہ میری عبادت کرتے رہیں گے، میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ اس کے بعد بھی جو لوگ ناشکری اور کفر کریں وہ یقیناً فاسق ہی ہیں۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اہل ایمان سے خلافت و حکومت کا وعدہ۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرما رہے ہیں کہ آپ کی امت کو وہ زمین کا مالک بنا دیں گے، لوگوں کا سردار کر دیں گے، ملک ان کی وجہ سے آباد ہوگا، اللہ تعالیٰ کے بندے ان سے دل شاد ہوں گے۔ آج یہ لوگوں سے لرزاں و ترساں ہیں، کل یہ با امن و اطمینان ہوں گے، حکومت ان کی ہوگی، سلطنت ان کے ہاتھوں میں ہوگی۔ الحمدللہ یہی ہوا بھی۔ مکہ، خیبر، بحرین، جزیرہ عرب
اور یمن تو خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کی حیات طیبہ میں فتح ہو گیا۔ ہجر سے مجوسیوں نے جزیہ دے دے کے ماتحتی قبول کر لی۔ بعض حصوں کا بھی یہی حال ہوا۔ شام، روم، ہرقل نے تحفے تحائف روانہ کیے۔ مصر کے والی نے بھی خدمت اقدس میں تحفے بھیجے۔ اسکندریہ کے بادشاہ مقوقس نے اور عمان کے شاہوں نے یہی کیا اور اس طرح اپنی اطاعت گزاری کا ثبوت دیا۔ حبشہ کے بادشاہ اصحمہ رضی اللہ عنہ تو مسلمان ہو ہی گئے، اور ان کے بعد جو والی حبشہ ہوا اس نے بھی سرکار محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں عقیدت مندی کے ساتھ تحائف یعنی تحفے روانہ کیے۔ پھر جب کہ اللہ تعالیٰ رب العزت نے اپنے محترم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مہمانداری میں بلوا لیا، یعنی آپ کو موت دی اور آپ کی خلافت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے سنبھال لی، جزیرہ عرب کی حکومت مضبوط اور مستقل بنائی، ساتھ ہی ایک جرار لشکر سیف اللہ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کی سپہ سالاری میں بلاد فارس کی طرف بھیجا، جس نے وہاں فتوحات کا سلسلہ شروع کیا، کفر کے درختوں کو چھانٹ دیا اور اسلامی پودے ہر طرف لگا دیے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ وغیرہ عمرہ کے ماتحت شام کے ملکوں کی طرف لشکر اسلام کے جابازوں کو روانہ فرمایا۔ انہوں نے بھی یہاں محمدی جھنڈا بلند کیا اور صلیبی یعنی کراس کا نشان اوندھے منہ گرائے۔ مصر کی طرف مجاہدین کا لشکر عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کی سرداری میں روانہ فرمایا۔ بصرہ، دمشق، حران وغیرہ کی فتوحات کے بعد آپ بھی راہی ملک بقا ہوئے اور بإلہام باری تعالیٰ عمر رضی اللہ عنہ جیسے فاروق کے زبردست زور آور ہاتھوں میں سلطنت اسلام کی باغیں دے گئے۔ سچ تو یہ ہے کہ آسمان کے تلے کسی نبی کے بعد ایسے پاک خلیفوں کا دور نہیں ہوا۔ آپ کی قوت طبیعت، آپ کی نیک سیرت، آپ کے عدل کا کمال، آپ کی اللہ ترسی کے مثال دنیا میں آپ کے بعد تلاش کرنا محض بے سود اور بالکل لا حاصل ہے۔ تمام ملک شام، پورا علاقہ مصر، اکثر حصہ فارس آپ رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں فتح ہوا۔ سلطنت کسریٰ کے ٹکڑے گئے، خود کسریٰ کو منہ چھپانے کے لیے کوئی جگہ نہ ملی، کامل ذلت و اہانت کے ساتھ بھاگتا پھرا۔ قیصر کو فنا کر دیا، نام مٹا دیا، شام کی سلطنت سے دستبردار ہونا پڑا، قسطنطینیہ میں جا کر منہ چھپایا۔ ان سلطنتوں کی صدیوں کی دولت اور جمع کیے ہوئے بے شمار خزانے ان اللہ کے بندوں نے اللہ تعالیٰ کے نیک نفس اور مسکین خصلت بندوں پر خرچ کیے، اور اللہ تعالیٰ کے وہ وعدے پورے ہوئے جو اللہ نے اپنے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کیے تھے، صلوات اللہ وسلام علیہ ورضوان اللہ علیہ مجمعین۔ پھر عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور آتا ہے، اور مشرق و مغرب کی انتہا تک اللہ تعالیٰ کا دین، دین اسلام، دین حق پھیل جاتا ہے۔ لشکر الہی ایک طرف اقصائے مشرق تک اور دوسری طرف انتہائے مغرب تک پہنچ کر دم لیتے ہیں، اور مجاہدین کی آبدار تلواریں اللہ کی توحید کو دنیا کے گوشے گوشے اور چپے چپے میں پہنچا دیتی ہیں۔ اندلس، قبرص، قیروان و سبتہ، یہاں تک کہ چین تک آپ کے زمانے میں فتح ہوئے۔ کسریٰ قتل کر دیا گیا، اس کا ملک چھوڑ نام و نشان تک کھود کر پھینک دیا گیا، اور ہزارہا برس کے آتش کدے بجھا دیے گئے، اور ہر اونچے ٹیلے سے صدائے اللہ اکبر آنے لگی۔ دوسری جانب مدائن، عراق، خراسان، اہواز سب فتح ہو گئے۔ ترکوں سے جنگ عظیم ہوئی، آخر ان کا بڑا بادشاہ خاقان خاک میں ملا، ذلیل و خوار ہوا، اور زمین کے مشرقی اور مغربی کونوں نے اپنے خراج بارگاہ خلافت عثمانی میں پہنچوائے۔ حق تو یہ ہے کہ مجاہدین کی ان جابازیوں میں جان ڈالنے والی چیز عثمان رضی اللہ عنہ کی تلاوت قرآن کی برکت تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ کو قرآن سے کچھ ایسا شغف تھا جو بیان سے باہر ہے۔ قرآن کے جمع کرنے، اس کے حفظ کرنے، اس کی اشاعت کرنے، اس کے سنبھالنے میں جو نمایاں خدستیں خلیفہ ثالث عثمان رضی اللہ عنہ سے نمایاں ہوئیں، وہ یقیناً عدیم المثال ہیں، یعنی اس کی مثال ملنا ہی مشکل ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے زمانے کو دیکھو اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی اس پیشن گوئی کو دیکھو جس کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میرے لیے زمین سمیٹ دی گئی یہاں تک کہ میں نے مشرق و مغرب دیکھ لی، عنقریب میری امت کی سلطنت وہاں تک پہنچ جائے گی جہاں تک اس وقت مجھے دکھائی گئی ہے۔ مسلمانوں، باری تعالیٰ کے اس وعدے کو، پیغمبر کی اس پیش گوئی کو دیکھو، پھر تاریخ کے اوراق پلٹو اور اپنی گزشتہ عظمت و شان کو دیکھو۔ آؤ نظریں ڈالو کہ آج تک اسلام کا پرچم بحمد اللہ بلند ہے،
اور مسلمان ان مجاہدین کرام کی مفتوح زمینوں میں شاہانہ حیثیت سے چل پھر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سچے ہیں۔ مسلمانوں، حیف اور صد حیف اس پر جو قرآن و حدیث کے دائرے سے باہر نکلے، حسرت اور صد حسرت اس پر جو اپنے آبائی ذخیرے کو غیر کے حوالے کرے، اب آبا و اجداد کے خون کے قطروں سے خریدی ہوئی چیز کو اپنی نالائقوں اور بے دینوں سے غیر کی بھیڑ چڑھا دے اور سکھ سے بیٹھا لیٹا رہے۔ اللہ تعالی ہمیں کامل ایمان عطا فرمائیے، اللہ ہمیں سچا ذوق دیجیے، اللہ ہمیں اسلامی سپاہی بنائیے، اللہ تعالی ہمیں اپنے لشکر کی توفیق دیجیے، اللہ ہمیں اپنا لشکری بنا لیجیے، آمین ثم آمین۔ صحیح بخاری، مسلم، سنن نبی داؤد وغیرہ میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں کا کام بھلائی سے جاری رہے گا یہاں تک کہ ان میں 12 خلیفہ ہوں۔ پھر آپ نے ایک جملہ آہستہ بولا جو راوی حدیث جابر ابن سمرہ رضی اللہ عنہ سن نہ سکے، تو انہوں نے اپنے والد صاحب سے پوچھا کہ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ انہوں نے بیان کیا کہ یہ فرمایا ہے کہ یہ سب کے سب قبیلہ قریش سے ہوں گے، یعنی میرے قبیلے سے۔ نیز صحیح مسلم کی روایت میں یوں ہے، آپ نے یہ بات اس شام کو بیان فرمائی تھی جس دن ماعز ابن مالک رضی اللہ عنہ کو رجم کیا گیا تھا۔ پس معلوم ہوا کہ ان 12 خلیفوں کا ہونا ضروری ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ یہ وہ خلیفے نہیں جو شیعوں اور رافضیوں نے سمجھ رکھے ہیں، کیونکہ شیعوں کے اماموں میں تو بہت سے وہ بھی ہیں جنہیں خلافت و سلطنت کا کوئی حصہ بھی پوری عمر میں نہیں ملا تھا۔ اور یہ 12 خلفاء ہوں گے، سب کے سب قریش ہوں گے، حکم میں عدل کرنے والے ہوں گے۔ ان کی بشارت اگلی کتابوں میں بھی ہے، اور یہ بھی شرط نہیں ہے کہ یہ سب کے سب ایک بعد دیگرے ہوں گے، بلکہ ان کا ہونا یقینی ہے، خواہ پے در پہ کچھ ہوں، خواہ متفرق زبانوں میں کچھ ہوں۔ چنانچہ 4 خلیفے تو بالترتیب ہوئے، اول ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی رضی اللہ عنہم۔ ان کے بعد پھر سلسلہ ٹوٹ گیا، پھر بھی ایسے خلیفہ ہوئے اور ممکن ہے آگے چل کر بھی ہوں۔ ان کے صحیح زمانوں کا علم اللہ ہی کو ہے۔ ہاں اتنا یقینی ہے کہ امام مہدی رحمہ اللہ بھی انہی 12 میں سے ہوں گے، جن کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے، جن کی کنیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت سے مطابق ہوگی، یعنی نام ان کا بھی محمد ہوگا اور کنیت ابو القاسم۔ تمام زمین کو امام مہدی علیہ السلام عدل و انصاف سے بھر دیں گے، جیسے کہ وہ ظلم و ناانصافی سے بھر گئی ہوگی۔ چنانچہ سنن ابی داؤد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی، پھر کاٹ کھانے والا ملک ہو جائے گا۔ ابو العالیہ رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، رسول اللہ اور آپ کے اصحاب 10 سال تک مکے میں رہے، اللہ کی توحید اور اللہ کی عبادت کی طرف دنیا کو دعوت دیتے رہے، لیکن یہ زمانہ پوشیدگی کا، ڈر و خوف کا اور بے اطمینانی کا تھا۔ جہاد کا حکم نہیں آیا تھا، مسلمان بے حد کمزور تھے۔ اس کے بعد ہجرت کا حکم ہوا، مدینے پہنچے، اب جہاد کا حکم ملا، جہاد شروع ہوا، دشمنوں نے چوطرف سے گھیرا ہوا تھا، اہل اسلام بہت ڈرے ہوئے تھے، خطرے سے کوئی وقت خالی نہیں جاتا تھا، صبح شام صحابہ رضی اللہ عنہم ہتھیاروں سے آراستہ رہتے تھے۔ ایک صحابی نے ایک مرتبہ رسول اللہ سے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا ہم اسی طرح خوف زدہ ہی رہیں گے؟ اے اللہ کے رسول، کیا ہماری زندگی کی کوئی گھڑی بھی اطمینان سے نہیں گزرے گی؟ اے اللہ کے رسول، کیا ہتھیار اتار کر بھی ہمیں کبھی آسودگی کا سانس لینا میسر آئے گا؟ رسول اللہ نے پورے سکون سے فرمایا، کچھ دن اور صبر کر لو، پھر تو اس قدر امن و اطمینان ہو جائے گا کہ پوری مجلس میں، بھرے دربار میں گوٹ لگائے آرام سے بیٹھے ہوئے ہوگے، ایک کے پاس کیا کسی کے پاس بھی کوئی ہتھیار نہ ہوگا، کیونکہ کامل امن و اطمینان، پورا اطمینان ہوگا۔ اسی وقت یہ آیت اتری۔ پھر تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جزیرہ عرب پر غالب آ گئے، عرب بھر میں کوئی کافر نہ رہا، مسلمانوں کے دل خوف سے خالی ہو گئے، اور ہتھیار ہر وقت لگائے رہنے ضروری نہ رہے۔ پھر اسی امن و راحت کا دور دورہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد بھی 3 خلافتوں تک رہا، یعنی ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم کے زمانے تک۔ پھر مسلمان ان جھگڑوں میں پڑ گئے جو رونما ہوئے، پھر خوف زدہ رہنے لگے، اور پہرے دار، چوکیدار، داروغے وغیرہ مقرر کیے، اپنی حالتوں کو متغیر کیا تو متغیر ہو گئے۔ بعض سلف سے منقول ہے کہ انہوں نے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی خلافت کی حقانیت کے بارے میں اس آیت کو پیش کیا۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جس وقت یہ آیت اتری ہے اس وقت ہم انتہائی خوف اور اضطراب کی حالت میں تھے، جیسے اللہ تعالیٰ کا سورہ انفال کی آیت نمبر 26 میں فرمان ہے، وَاذْكُرُوا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض، الآیہ، یعنی اے مسلمانوں وہ وقت بھی تھا کہ تم بے حد کمزور اور تھوڑے تھے،
اور قدم قدم اور دم دم پر خوف زدہ رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری تعداد بڑھا دی، تمہیں قوت و طاقت عنایت فرمائی اور امن و امان دیا۔ پھر آگے اللہ نے بیان فرمایا کہ جیسے ان سے پہلے کے لوگوں کو اللہ نے زمین کا مالک کر دیا تھا، جیسے کہ کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ الآیہ، یعنی بہت ممکن ہے بلکہ بہت قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو اے بنی اسرائیل ہلاک کر دیں اور تمہیں ان کا جانشین بنا دے۔ اور سورہ قصص کی آیت نمبر 5 میں ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، یعنی ہم نے ان پر احسان کرنا چاہا جو زمین بھر میں سب سے زیادہ ضعیف اور ناتواں تھے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ان کے دین یعنی دین اسلام کو جو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے جما دیں گے اور اسے قوت و طاقت دیں گے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ جب بطور وفد رسول اللہ کے پاس آئے تو آپ نے ان سے فرمایا کیا تم نے حیرا دیکھا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں حیرا کو نہیں جانتا، ہاں نام سنا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ میرے اس دین اسلام کو کامل طور پر پھیلائیں گے، یہاں تک امن و امان ہو جائے گا کہ حیرا سے ایک سانڈنی سوار عورت تنہا نکلے گی اور وہ بیت اللہ تک پہنچ کر طواف سے فارغ ہو کر واپس ہوگی، نہ خوف زدہ ہوگی نہ وہ کسی کی امان میں ہوگی۔ یقین مانو کہ کسرا بن ہرمز شاہ ایران کے خزانے فتح ہوں گے۔ عدی رضی اللہ عنہ نے تعجب سے پوچھا کہ شاہ ایران کسرا بن ہرمز کے خزانے مسلمانوں کے فتوحات میں آئیں گے؟ رسول اللہ نے فرمایا ہاں، اسی کسرا بن ہرمز کے۔ سنو اس قدر مال بڑھ جائے گا کہ کوئی قبول کرنے والا نہ ملے گا۔ عدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اب تم دیکھ لو کہ فی الواقع حیرا سے عورتیں بغیر کسی کی پناہ کے آتی جاتی ہیں۔ اس پیشن گوئی کو پورا ہوتے ہوئے ہم نے دیکھ لیا۔ دوسری پیشن گوئی تو میری نگاہوں کے سامنے پوری ہوئی، کسرا کے خزانے فتح کرنے والوں میں خود میں موجود تھا، اور تیسری پیشن گوئی بھی یقیناً پوری ہو کر رہے گی کیونکہ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ یہ روایت مسند احمد نیز دلائل النبوہ للبیہقی میں موجود ہے۔ مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس امت کو ترقی اور بڑھوتری کی مدد اور دین کی اشاعت کی بشارت دو۔ ہاں جو شخص آخرت کا عمل دنیا کے حاصل کرنے کے لیے کرے وہ جان لے کہ آخرت میں اسے کوئی حصہ نہ ملے گا۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وہ میری ہی عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے۔ مسند احمد میں ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک گدھے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، میرے اور آپ کے درمیان صرف پالان کی لکڑی تھی۔ آپ نے میرے نام سے مجھے آواز دی، میں نے لبیک و سعدیک کہا، یعنی اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں اور خوش بختی ہے۔ پھر تھوڑی سی دیر چلنے کے بعد اسی طرح مجھے پکارا اور میں نے بھی اسی طرح جواب دیا۔ آپ نے فرمایا جانتے ہو اللہ تعالیٰ کا حق اپنے بندوں پر کیا ہے؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوب جانتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا بندوں پر اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ وہ اللہ ہی کی عبادت کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ پھر تھوڑی سی دیر چلنے کے بعد مجھے پکارا اور میں نے جواب دیا تو رسول اللہ نے فرمایا جانتے ہو جب بندے اللہ تعالیٰ کا یہ حق ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں تو اللہ کے ذمے بندوں کا کیا حق ہے؟ میں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول ہی کو پورا علم ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا یہ کہ اللہ انہیں پھر عذاب نہ کرے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا اس کے بعد جو منکر ہو جائے وہ یقیناً فاسق ہے، یعنی اس کے بعد بھی جو میری فرما برداری چھوڑ دے اس نے میری حکم عدولی کی اور یہ گناہ سخت اور بہت بڑا ہے۔ شان باری تعالیٰ دیکھو جتنا جس زمانے میں زور اسلام رہا اتنی ہی مدد اللہ تعالیٰ کی ہوئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنے ایمان میں بڑے ہوئے تھے، فتوحات میں بھی سب سے آگے نکل گئے۔ جوں جوں ایمان کمزور ہوتا گیا دنیاوی حالت سلطنت و شوکت بھی گرتی گئی۔ بخاری اور مسلم میں ہے رسول اللہ نے فرمایا میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ برسر حق رہے گی اور وہ غالب رہے گی، ان کے مخالف ان کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، قیامت تک اسی طرح رہے گی۔ صحیح بخاری کی ایک اور روایت میں ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ آ جائے۔ صحیح مسلم میں ہے یہاں تک کہ یہی جماعت سب سے آخر میں دجال سے جہاد کرے گی، اور حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کے اترنے تک یہ لوگ کافروں پر غالب رہیں گے۔ یہ سب روایتیں صحیح ہیں اور ایک ہی مطلب سب کا ہے۔